اس کے علاوہ یہ تو کم بیماری ہے، مجھے جو اطلاع ملتی ہے آج کل نشے کی ایک لت ہے جو پورے معاشرے کو بالکل اپنے گھیرے میں لے رکھی ہے، اور کم و بیش ہر دوسرا تیسرا نوجوان نوخیز عمر کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کسی نہ کسی درجے میں نشے کا عادی ہو رہا ہے، نشہ استعمال کر رہا ہے، ٹیبلٹ کا استعمال کرتا ہے، گانجے کا استعمال کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا طریقوں سے وہ اپنے اندر نشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کام میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ بعض کیمیکل میں آگ لگاتے ہیں اور اسے سونگھتے ہیں، اور جو مکانات آپ کو خالی نظر آئیں گے، ابھی ہمارا گھر زیر تعمیر ہے، ایک دن میں نے دیکھا اس میں آگ لگی ہوئی ہے کہیں پر، تو میں نے محسوس کیا کہ جو سولیشن ہوتا ہے اس کو آگ لگائی گئی ہے، اور لگتا ہے کسی نشے والے نے خالی گھر دیکھ کر اس کا استعمال کیا ہے۔ مسجد کا استنجا خانہ ہے، پردے کو سامنے رکھ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ یہاں استنجا خانے میں آپ دیکھیں گے کبھی ٹیبلٹ کے کچھ جو پتے ہوتے ہیں وہ پھینکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں 1% بھی اگر نظر آوے تو یہ پورے سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں اللہ رسول کا ایسا پیغام مستقل دیا جائے، ہر چہار جانب سے مسجدوں سے اللہ کا منادی ہمیں پکار رہا ہو اور اللہ کی طرف بلا رہا ہو، جس آبادی میں ہر مسجدوں کی میناروں سے اللہ کے کچھ بندے اللہ کا پیغام مستقل سناتے ہیں، جہاں ہر قدم پر آپ کو مدرسہ مل رہا ہے، مدرسے کا ماحول مل رہا ہے، ایسے ماحول میں بھی اگر کچھ نوجوان اس طرح بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو پورے معاشرے کے لیے یہ کلنک کی بات ہے، داغ کی بات ہے، اور ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے ماں باپ کو زیادہ توجہ دینے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا آدمی آج کے معاشرے میں کیا کرے گا؟ آپ کا بچہ اگر بے راہ روی کا شکار ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کو کہیں، سمجھائیں، لیکن سمجھانے کا زمانہ نہیں رہ گیا۔ کسی ماں باپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کا بچہ بے راہ روی کا شکار ہے تو بجائے اس کے کہ بات کو سنجیدگی سے لی جائے، ماں باپ انہی لوگوں سے الجھ جاتے ہیں کہ جو بیچارہ خیر خواہی میں ان کو متنبہ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے بچے پر الزام لگاتے ہیں، ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے۔ جب کچھ کہا گیا تو کم سے کم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے بچوں کے تعلق سے مکمل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بچے بات نہیں مان رہے، ہم کیا کر سکتے اس سلسلے میں؟ کسی طرح بات نہیں مانتا ہے، قابو میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ کہیں گے گھر سے بھاگ جائے گا۔ تو یہ سب بہانے بنا کر اپنے بچوں کو مکمل ہم آزاد چھوڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں آج گانجے کا اور آج ٹیبلٹ کا وہ شکار ہے، کل ہو کر خدا ہی جانے اس معاشرے میں وہ کیا کرے گا۔ تو اس لیے سب کو آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو اس سلسلے میں خاص طور سے ذمہ دارانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچوں کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے ان سے کتنا محاسبہ کیا، کیسا آپ محاسبہ کر رہے ہیں۔ بہت آسان نہیں ہوتا ہے ماں باپ ہونا، اتنا یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ بچے آپ نے پیدا کر دیے اور باہر نکال دیے اور اسے چھوڑ دیے سڑکوں پر۔ ماں باپ ہونا یہ بڑا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر باپ بنایا ہے تو باپ بننے کے بعد گویا آپ کے سروں پر کانٹوں کے تاج ہیں۔ اب تک جو زندگی آپ کی گزری وہ زندگی اپنے لیے گزر رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی اولاد کا باپ آپ کو بنا دیا، کسی کی ماں آپ کو بنا دیا، تو ماں باپ بن جانے کے بعد میں جتنا غور کرتا ہوں اسی نتیجے پر میں پہنچتا ہوں کہ ماں باپ بننا یہ کانٹوں بھرا تاج ہے، اور کامیاب ہے وہ آدمی جو اس مرحلے کو بڑی خوبی سے پار کر جائے۔ ایک دم مستقل اپنی اولاد کے لیے آدمی کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے لیے مستقل قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وقت نہیں ملتا، دنیا میں آپ کما کھا رہے ہیں، آپ کے پاس اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے،
لیکن جب آپ راتوں میں سوئیں تو آپ کی نیندیں ختم ہو جانی چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچ کر، کیسے ان کی تربیت کی جائے، کیسے انہیں پڑھایا جائے، کیسے اسے انسان بنایا جائے، کیسے انہیں اللہ کا بندہ بنایا جائے، کیسے اللہ رسول کی اہمیت اس کے دل و دماغ میں بسائی جائے، کیسے اسے ایک ایمان والا بندہ بنا کر اور معاشرے کے لیے امن والا بندہ بنا کر اسے بڑا بنایا جائے، یہ مستقل آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کام کریں گے، اس پر سوچیں گے، تب پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کے بچے اگر 100% نہیں تو 80-90% اس معیار پر یقیناً اتریں گے جس معیار پر آپ ان کو اتارنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اسے یوں چھوڑ دیا کہ بس بڑے ہوتے چلے جاؤ، روٹی کپڑے کا انتظام آپ نے کیا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا انتظام نہیں کیا، تو ظاہری زندگی کا تو آپ انتظام کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو حقیقی زندگی ہے کہ ایک بچہ صحیح معنی میں مسلمان بنے، ایک بچہ صحیح معنی میں انسان بنے، وہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت عظمت ان کے دلوں میں آوے اور وہ اپنی زندگی میں اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بنے، اس کے لیے اگر آپ نے فکر نہیں کی تو گویا آپ نے جیتے جی اسے قربان کر دیا، جیتے جی اسے مار دیا۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، اس دنیا کو تو گزرنا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، کھانا پینا روٹی کپڑا سامان مکان یہ سب کسی نہ کسی درجے میں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، روزی کا انتظام ہو جائے گا، اور ہر آدمی چاہے کتنا ناکارہ ہو وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن یہ بچہ جب کل بڑا ہوگا تو معاشرے کے لیے بھی خطرناک بنے گا، اور پھر جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کی زندگی بھی اجیرن ہوگی۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، تو اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہوگا اور نہ آپ کی اولاد کے پاس ہوگا۔ کون سوچے گا اس سلسلے میں، کون فکر کرے گا اس سلسلے میں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا آپ ایک باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت آپ کریں؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ کچھ درد بھرے الفاظ ہیں جو میں بہت جذبات پر قابو پا کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بڑی ذمہ دارانہ طور پر ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت فکر مندی کے ساتھ ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور مستقل بیدار رہ کر ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ہلکا بھی سوراخ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں یہاں سے بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے تو اس سوراخ کو اسی وقت بند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ سوراخ بند نہیں کیا گیا تو بعد میں یہی سوراخ بڑا بن جائے گا اور پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ آپ انسانوں کو انسان بنائیں، چنانچہ آپ نے ایک معاشرہ تیار کیا، کچھ افراد تیار کیے اور ان افراد کی تربیت کی گئی۔ دار ارقم میں ان کی ایسی ذہن سازی کی گئی، 13 سال تک ان پر محنتیں کی گئی جس میں اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس ان کو دلایا گیا، اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت انہیں سکھلائی گئی، اللہ کا خوف ان کی زندگی میں بٹھایا گیا، آخرت کی فکر ان کی زندگی میں ڈالی گئی، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا انہیں سکھلایا گیا، معاف کرنا اور درگزر کرنے کی تعلیم انہیں دی گئی۔ اور یہ معاشرہ جب پل کر بڑا ہوا، تیار ہوا، تو ظاہر ایک گنا چنا افراد تھے، یہ چند افراد تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس نبی کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے اب یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک جملہ ارشاد ہوا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سب کو نگراں بنایا گیا اور سب کو جواب دہ بنایا گیا۔ آج جو ذمہ داری تم کو دی گئی، اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل تمہاری پوچھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تم آزاد ہو، کام کیے تو بھی بھلا اور نہیں کام کیے تو بھی بھلا۔
آقا علیہ السلام نے مستقل تفصیلات بیان فرمائی، جس میں یہ فرمایا کہ مرد کو بھی ذمہ دار بنایا گیا اور مرد کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھ ہوگی، عورت کو ذمہ دار بنایا گیا اور عورت کو اس کے شوہر کے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یعنی ایک ایک فرد کو اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ دار بنایا گیا۔ آپ ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، نہیں بھاگ سکتے آپ کا یہ کام ہے، کرنے کے کام ہے اور کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم کے عذاب سے آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع سے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ہمارے بچے بعد میں جا کر صحیح معنی میں انسان بنے۔ بچہ بھی پیدا ہوا، ابھی دنیا کو اس نے دیکھا نہیں ہے، ابھی اس کی صحیح سے آنکھ نہیں کھلی ہے، ابھی وہ ماں کے گود سے اترا نہیں ہے کہ شریعت کی تعلیم ہے کیا اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے کان میں تکبیر کہی جائے۔ وہ نہ اذان سمجھ رہا ہے نہ تکبیر سمجھ رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایک ایسے معصوم بچے کا جس بچے کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی گھنٹے نہیں ہوئے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان کے کلمات کہو اور تکبیر کے کلمات کہو۔ کیوں کہلوایا گیا؟ اس لیے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی کا بول بولا جائے، اور اس بچے کے کان میں جب اللہ کا پاک نام سب سے پہلے جائے گا، اس کے سونا دماغ میں اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس بیٹھے گا، اس کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگزی ہوگی، اور پھر یہ بچہ تھوڑا سا بھی ابھی بڑا نہیں ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اچھا سا نام رکھو، اس کا نام بڑھیا رکھو، اچھا نام رکھو۔ نام کے اثرات ہے، بجو نام نہیں رکھ دینا ہے، گنوار نام نہیں رکھ دینا ہے، گیدر نام نہیں رکھ دینا ہے، اس کا نام اچھا رکھنا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے اپنے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ بھی پکارا جائے گا۔ بچوں کا نام اچھا رکھنا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جائے اور بولنے کے قابل ہو جائے تو میرے آقا نے تلقین فرمائی کہ بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرواؤ۔ ایک دم دیکھ رہے جب بچہ پہلا دن ماں کی گود میں آیا ہے تو اللہ کے اذان کے ذریعے اللہ رب العزت کے نام کو اس کے ذہن و دماغ میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب یہ بولنے والا بنا تو آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلا بول جو اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کا بول اس کی زبان سے نکلے۔ پھر جب بچہ جب تھوڑا شعور والا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو مسجد کا اسے عادی بناؤ، نماز کی تلقین کرو۔ 10 سال کا ہو جائے، ابھی بھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرو، ہلکی مار سے اس کو متنبہ کیا جائے تاکہ یہ بندہ نماز کا عادی ہو۔ اور جو بچہ اس نہج پر تربیت پائے گا تو اس نہج پر تربیت پانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ کل ہو کر صحیح معنی میں انسان بنے گا، پھر اس کو صحیح انسان بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ کیا اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں؟ بس سمجھتے ہیں کہ 2 روٹی کا انتظام کرنا، سال میں کپڑے کا انتظام کرنا اور ایک مکان کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ہوا تو کبھی پڑھا لیا، کبھی ہم نے جائزہ نہیں لیا کہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کہاں کیسا پڑھ رہا ہے، کوئی بھی ہماری ذمہ داری نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے جو نونہال بچے ہیں یہ جانے انجانے میں غلط صحبتوں میں شاید یہ بہک رہے ہیں، ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ نہیں ہے اس لیے یہ بہک رہے، ماں باپ ان کو متنبہ نہیں کر رہے اس لیے یہ بہک رہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے معاشرے میں یاد رکھیے، نشے کا استعمال جو بھی بچہ کرتا ہے اس کا سامان کسی نہ کسی دکان سے وہ لاتا ہے۔ اگر یہ دکان ہمارے معاشرے میں ہے تو ایسے لوگوں کو ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑے سے پیسے کے لیے پورے قوم کے مستقبل کو آگ میں جھونک رہے، خدا کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اپنے دکانوں میں نشہ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے کے لیے وہ بچوں کو اسے حوالے کرتے ہیں۔ خدا کبھی اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی نسل تباہ ہو جائے گی جو دوسروں کے نسل کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اس لیے بہت متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نشے کے سامان اگر نہ بکیں تو نشہ نہیں ہوگا۔ شریعت کا اصول ہے، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کی اذان ہو جائے قرآن کریم نے یہ کہا کہ دکانیں بند کر دو، سب لوگ نماز کی طرف جاؤ۔ یہ نہیں کہا خریداری بند کر دو، خریداروں سے نہیں کہا، خریدار تو ہزاروں ہیں اور دکاندار چند ایک ہیں۔
اگر دکاندار اپنی دکان بند کر دیں گے خریدار خود ہی رک جائیں گے اور سب لوگ نماز کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر آپ نے دکان کھول کر رکھا تو فلاں آدمی آئے گا وہ تو جائے گا نماز میں، اور دوسرا آئے گا وہ کہے گا ذرا سا خرید لیں، پتہ نہیں نماز کے بعد سامان ملے یا نہ ملے. تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، دکان کو ہی بند کرنا ہے. اگر آپ نشہ کو فروخت کرنا ہی بند کر دیں گے تو انشاءاللہ معاشرے پر کنٹرول ہوگا. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بچہ کسی کام کو، جائز سامان کو غلط کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے لے رہا ہے، آپ فوراً اسے متنبہ کیجئے بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے. ہماری حکومتیں اس سلسلے میں بڑی کمزور ہے. ایک طرف تو وہ لائسنس کے ذریعے نشہ کی چیزوں کو بازار میں اتارتی ہیں اور دوسری طرف کہتی ہے کہ آپ نشہ نہیں استعمال کر سکتے. غنیمت ہے بہار میں نشہ منع ہے، لیکن جب نشہ منع ہے تو نشہ کی چیزوں پر مکمل طور سے پابندی ہونی چاہیے. دکانوں میں آپ بیچنے کی اجازت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نشہ منع ہے. کون مانے گا صاحب؟ چوری چھپے لوگ خریدیں گے. آپ گٹکا بازار میں اتار رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں کہ اس سے کینسر ہوگا، اور اتار بھی رہے، اس کا ٹیکس بھی لے رہے. حکومتیں پاگل ہو گئی ہیں، وہ تھوڑے سے نفع کے لیے پوری عوام کو بالکل جہنم میں جھونکنا چاہتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو اپنے آپ کو خود سوچنا ہوگا، آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں اس پر غلط لکھا ہوا، پھر آپ استعمال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ شراب ہے اور آپ کی زندگی کو کھوکھلا بنا دے گا، آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گا، اور پھر آپ استعمال کر رہے. تو غلطی دوسروں کی بھی نہیں ہے، غلطی آپ کی اپنی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، معاشرے کو اس سلسلے میں بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان پر سختی کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑے تو بے جا سختی کیجئے تاکہ کم سے کم آپ کے بچے کنٹرول میں آویں. دیکھ کر یقیناً دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. بعض بچے بالکل انکنٹرول ہو گئے. ابھی نماز کا وقت ہے، آپ جا کر دیکھیں کچھ نوجوان آپ کو ملیں گے کہیں لڑائی کرتے ہوئے. کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں بالکل جان بوجھ کر مختلف بستیوں سے، وہ سننے نہیں آتے ہیں، وہ نوٹنکی کرنے آتے ہیں تاکہ اپنے طور سے وہ دادا گیری کرے. اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دادا بھی ہیں. لوگ شرافت میں اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں بولتا ہے تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گاؤں کے دادا ہو گئے. اس لیے ایسے بچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ماں باپ کو اس بات کی اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ میرے بچے کو کہیں غلط ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ جو چاہیں اس کی تنبیہ کریں، میری طرف سے فل اجازت ہے. یہ ہر ماں باپ کو اجازت دینا چاہیے تاکہ کوئی بھی غلطی دیکھنے والا غلطی پر متنبہ کر سکے. دنیا کہنے سے اس لیے رک گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں گے ان کے ماں باپ لاٹھی لے کر ہم پر دوڑیں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم نے کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو. یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مرادف ہے کہ معاشرہ بڑی تیزی سے اس راہ پر جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم سوئے ہوئے. ہر آدمی اپنے آپ کو اس کا مطلب قتل کر رہا ہے. تو قرآن کریم کے اس پیغام کو بھی سامنے رکھیے اور معاشرے سے اس وبا کو دور کیجیے. اور میں ذمہ داروں سے کہوں گا، اگر آپ یہ جان رہے ہیں کہ فلاں دکان میں یہ کام ہو رہا ہے اور فلاں دکان سے ٹیبلٹ بیچے جا رہے ہیں، تو پورا معاشرہ اس دکان کا بائیکاٹ کر لے کہ ہم آپ سے کوئی سامان نہیں لیں گے. جب ہم بائیکاٹ کریں گے ان کو اپنے دکان پر مجبور ہونا پڑے گا. اور جو ذمہ داران ہیں وہ ایکشن لے ایسے دکانوں کے خلاف جو دکان سے کسی طرح کی اطلاع ملتی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ وہ ناجائز کوئی کھلواڑ کرتے ہیں. ایسے دکانوں کے خلاف سماج کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ کہنی تھی. دوسری گزارش یہ کرنی ہے، ابھی سیلاب کا زمانہ ہے.